اچھا جی، پارٹ 2 میں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو پارٹ 1 میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کون سی باتیں اہم باتیں جو ذہن میں رکھنی ہیں۔ امید ہے آپ کو بہت سی باتیں سمجھ آئی ہوں گی، اور کوئی کویسچن بھی ہو تو آپ مجھ سے وہ لکھ کے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کے بارے میں آنسر کروں گا۔ تو اس دوسرے پارٹ میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ کہ لالچی اور فراڈ لوگوں کی پہچان کس طرح کرنی ہے۔ اس کو بہت غور سے آپ سنیں، اور اسی طرح اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوست احباب کو نہ صرف یہ ویڈیو شیئر کریں بلکہ ان سے بھی کہیں وہ سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایڈوانس ہی شکریہ۔ اچھا، اب جو پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ پہلی ملاقات میں آپ سے آپ کی حیثیت جاننے کی کوشش کریں، مثلاً وہ پوچھتے ہیں آپ کے پاس دولت کتنی ہے، پراپرٹی کتنی ہے، پلاٹ کتنے ہیں، گھر کتنے ہیں، آپ کی زمینیں کتنی ہیں، آپ کے کون کون سے کاروبار ہیں، اس کاروبار سے کتنی آمدنی ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی جب آپ سے وہ چیزیں پوچھتے ہیں اور آپ لڑکی والے ہیں اور آپ سے سوال کر رہے ہیں لڑکے والے، حالانکہ لڑکی نے تو بیاہ کے اس گھر میں جانا ہے، یہ سوال تو آپ کو پوچھنے چاہیے کہ یہ گزارا کر سکتا ہے، لڑکی اگر ادھر جائے گی تو کیسے گزارا ہوگا، لیکن وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ کس لیے پوچھ رہے ہیں؟ وہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ آپ سے کتنا مال متا ملے گا، اس لیے وہ آپ سے تشخیص کر رہے ہیں۔ اگر لڑکا جاب کر رہا ہے، ان کا اپنا سارا کچھ ہے، گھر بار ہے، تو وہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ لالچی لوگ ہیں اور ان کو دولت چاہیے، تو لہٰذا یہ تو رشتہ بیکار ہے، اس پہ مزید آپ ورک کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح پہلی ملاقات میں کچھ لوگ آپ سے پوچھنے کی بجائے، مثال کے طور پہ لڑکے والے ہیں تو وہ آپ لڑکی والے ہیں، اور آپ سے وہ اس سے پہلے کہ پوچھے وہ اپنا بتاتے ہیں، اور اس میں وہ پھر کچھ زیادہ ہی ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ مثلا وہ اپنے روب ڈالنے کے لیے اپنے کاروباروں کا ذکر کرتے ہیں، اپنی دولت کا، اپنی زمینوں کا، گاڑیوں کا، نوکروں کا، بہت تفصیل سے آپ ذکر کرتے ہیں۔ تو جب کوئی اپنی بہت ہی تفصیل سے اس طرح کی باتیں کرے تو وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمارا یہ لیول ہے، یعنی ہمارے لیول تک آنے کے لیے آپ کو بھی پھر اسی لیول کا کچھ کام کرنا پڑے گا، تو پھر یہ رشتہ آگے چل سکتا ہے۔ حالانکہ اگر اچھی فیملی ہو تو وہ تو آپ سے کہیں گے کہ ہمیں تو لڑکی چاہیے، آپ نے اپنی بچی کو پڑھایا ہے، آپ نے ساری اپنی توانائیاں، اپنی لائف ان کے لیے گزار دی، اور ایک بچوں کو سکھایا ادب و احترام ہے کہ تاکہ اچھی زندگی گزار سکیں، لیکن ان لوگوں کو یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ تو لہٰذا آپ بڑے احتیاط سے کام لیں۔ اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اگر لڑکے والے بہت رش میں ہوں، آپ لڑکی والے، آپ نے رشتہ کرنا ہے، اب وہ آئے، وہ کہتے جی ہمیں بہت پسند آئے ہیں، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، آپ کی لڑکی بہت اچھی ہے، اور وہ آتے ہی آپ کی لڑکی کے ہاتھ پہ کچھ پیسے بھی رکھ سکتے ہیں کہ بات پکی، اب دن رکھیں، ہم نے کوئی منگنی نہیں کرنی، کوئی نکاح نہیں کرنا، بس سیدھا ہی ہم بتائیں کس دن آئیں اور ہم سادگی سے کر لیتے ہیں کافی جلدی میں۔ اور ادھر لڑکی والوں کو رشتہ نہیں مل رہا، وہ بھی کہتے ہیں چلو جی یہ تو بڑا اچھا رشتہ ہے، اور یہ لوگ بھی اچھے لگ رہے ہیں، ان کا گھر بار بھی ہے اور لڑکا بھی جاب کرتا ہے، لیکن وہ جلدی میں ہے، تو ٹھہر جائیں، آپ رش نہ کریں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نا جلدی کا کام شیطان کا۔ ٹھیک ہے، آپ انتظار کر رہے ہیں، آپ کو بھی ہے کہ جلدی سے اس لڑکی کی شادی ہو جائے، لیکن آپ ان کو جانچ تو لیں، پتہ تو کر لیں کہ کیا چکر ہے۔ تو ذہن میں لائیں کہ یہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، آپ نے تحقیق کرنی، ان سے کچھ ٹائم لیں، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس لڑکی کی زبردستی تو شادی نہیں کر رہے، کہ اس کا کہیں اور چکر چل رہا تھا، تو وہ کہتے کہ اس کو نہ پہلے ہی اس کا کسی اور سے ہم شادی کر دیں تاکہ ادھر نہ ہو سکتا ہے پیرنٹس کو وہ لڑکی پسند نہ ہو، اس لیے وہ کہتے ہوں کہ اس کا کسی اور سے ہم وہ کر دیتے ہیں کھاتا شروع، تاکہ یہ اس کو بھول جائے گا۔ لہٰذا آپ کو لڑکے سے بھی پوچھنا پڑے گا، اس سے کمیونیکیٹ کریں، پھر دیکھیں کہ کیا وہ لڑکا نکما تو نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہوں کہ چلو اس کی لڑکی کو لے آتے ہیں اپنا دولت وغیرہ دکھا کے تو آپ کر دیں، اور بعد میں پتہ چلے جی لڑکا نکما ہے، یا وہ سکھ تو نہیں، کوئی اس کو بیماری تو نہیں ہے، یا وہ کسی اور کو تو نہیں پسند کر رہا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، تو یا کیا پرابلم ہے کہ وہ مطلب کہتے ہیں کہ اس کو اس کے ساتھ چیپو اور اپنی جان چھڑاؤ۔
تو تحقیق یہ وغیرہ جلد بازی میں رشتہ آپ نہیں کر سکتے، وہ بھی انجان لوگوں کو آپ جانتے نہیں۔ اور پھر میں نے پہلے آپ کو کیا پوائنٹ بتایا تھا کہ آپ پیرنٹس کی عاجزی پہ نہ جائیں، اخلاقیات پہ۔ لڑکی نے زندگی لڑکے کے ساتھ گزارنی، اس کو ضرور دیکھنا آپ نے، رائٹ؟ ان کا بھی پتہ کرے کہ یہ معاملات میں اپنے محلے میں رشتہ داروں سے کیسے۔ اچھا، اگلا ہمارا پوائنٹ ہے کہ مشاہدہ آپ نے کرنا ہے، غور کرنا ہے اور مختلف سورس سے معلوم کرنا ہے، اور معلومات صرف ایک بندے سے نہیں لینی۔ ہو سکتا ہے آپ نے کسی سے معلومات کسی کو کہا ہو اور رشتہ اچھا ہو، لیکن وہ آپ سے جیلس ہو اور وہ کہہ دے کہ نہیں وہ رشتہ صحیح نہیں ہے، اور وہ رشتہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ لہٰذا اچھا رشتہ تو پتہ چلے گا بھی بعد میں، لیکن ہم کیا کریں گے کہ ہم 2-3 سورسز سے اس کے بارے میں پتہ کریں گے۔ اچھا، پھر ہوتا ہے کہ بعض اوقات رشتہ آتا ہے کہ لڑکے کی ایج زیادہ ہوتی ہے اور وہ میچور بھی ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایک اچھی پوسٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے یا اس کا بڑا ویل سیٹلڈ بزنس ہوتا ہے۔ تو کویسچن ذہن میں آئے گا کہ یہ شادی کیوں لیٹ کر رہے ہیں؟ یہ آپ پوچھیں جی کہ آپ نے ابھی تک اس کی شادی کیوں نہیں کی؟ آپ کے پاس تو سارا کچھ ہے، اچھا رشتہ تو کوئی چھوڑتا ہی نہیں ہے، جلدی ہو جاتا ہے اس کا رشتہ۔ تو آپ یہ وجوہات پوچھیں اور تحقیق کریں کہ کیا گڑبڑ ہو سکتی، کیا یہ پہلے شادی شدہ تو نہیں ہے، یا یہ سیپریٹ تو نہیں ہوا، یہ ریزن کیا ہے؟ کہ پھر بعد میں پھر پتہ چلتا ہے کہ جی اس کے تو پہلے بھی چکر تھے، تو وہ معاملہ نہیں چلا یا جھگڑے ہو گئے، تو اب اس نے کہا چلو اب ایک اور شادی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح پھر یہ چیک کریں کیا یہ پہلے بیمار تھا، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یا اس کا ایپٹیچیوڈ اچھا نہیں تھا، اس کا رشتہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کئیوں کی ہوتا ہے کہ پہلے بھی انگیجمنٹ یا نکاح تک کر کے۔ اب میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ معاشرے میں لوگ کسی ایک کو ہاں بھی کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ لڑکی بڑی پسند ہے، لیکن ان دا مین ٹائم وہ اور بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ شاید اور بہتر مل جائے۔ تو بیشک وقت لوگ کئی لوگوں کو جو ہے نا وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو وہ میں بات کر رہا تھا یہی ابھی کہ اگر لڑکا میچور ہو اور ہم اس کی تحقیق کر رہے ہیں کہ کیا وہ پہلے شادی شدہ ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کی وہ ہمیں کروانا پڑے گا۔ اب پتہ کہ اس نے پھر اس سے اجازت بھی لی کہ نہیں، یا اگر اس کی وہ پہلی شادی ختم ہو چکی تو ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ کیا اس کے پہلے کوئی بچے ہیں۔ اگر وہ بھی نہیں ہے اور لیٹ شادی کر رہا ہے تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا یا ہم سے پوچھنا پڑے گا کہ کوئی میڈیکل ایشو تو نہیں ہے اس کو۔ اسی طرح لڑکے والے کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ لڑکی کو کوئی میڈیکل پرابلم تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جب فرسٹ وزٹ ہوتا ہے نا تو سب اچھا لگتا ہے، ہر بندہ خاطر توازی بھی کرتا ہے، صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھتا ہے، بہت ہی رکھ رکھاؤ اور اخلاقیات سے پیش آتا ہے۔ لڑکی بھی سارے اسمائلی فیس سے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مہمان آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ظاہر کئی ملاقاتیں کرنی پڑیں گی، اور ان میں میں آپ کو یہ ایک پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیچ میں آپ سرپرائز بھی وزٹ کریں ان کو بتائے بغیر۔ ویسے تو اچھا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے اس طرح چلے جانا، لیکن آپ جائیں، اور خاص طور پہ اگر آپ لڑکے والے ہیں تو لڑکی والوں کے گھر جائیں، ان کا آپ کچن میں جائیں، ٹھیک ہے۔ ٹوائلٹس بھی آپ دیکھتے ہیں، کچن میں خاص طور پہ آپ جاتے ہیں، اگر چیزیں بڑے کرینے سے رکھی ہوئی ہیں، بڑی صفائی ستھرائی ہے، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ لائف دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اگر یہ نہیں کہ امیر ہے یا غریب ہے، مہنگی چیزیں یا سستی، لیکن اگر چیزیں کرینے سے رکھی ہوں، صفائی ستھرائی ہو، تو یہ آپ کے سوچ کی عکاسی کرتی ہیں۔ تو یہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اگر لڑکا یا اس کی فیملی اچھی لگے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ گھر اس کا چھوٹا ہے یا کرائے پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ آپ کا تو گھر چھوٹا ہے، اس میں تو ابھی گنجائش ہی نہیں، اتنے کمرے نہیں، اور آپ شادی کر رہے ہیں، اور لڑکا وہ کہتے کہ کوئی بات نہیں جی، ہم لے لیں گے جی، گھر لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اور وہ جی لڑکا اب تو نوکری بھی نہیں کر رہا، کاروبار، وہ کہتے کر لے گا جی، کاروبار بھی کرے گا، ابھی پلان کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان سے پوچھیں کیسے کریں گے کاروبار، ابھی تک کیوں نہیں کیا؟ تو ایسے نہ ہو کہ بعد میں بھی وہ پھر نکما ہی ہو، اور پھر بیٹھا اور پھر وہ آپ سے کہے کہ جی ذرا بھیجیں خرچہ مہینے کا۔
تو یہ ایسے نہیں ہے، وہ پہلے ان کو پروو کرنا پڑے گا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ بنا لیں گے، ان کی اتنی کیپیسٹی ہے گھر لینے کی، اور کرائے پہ آ کے کیا ہوگا یہ آپ نے چیزیں پہلے سے دیکھ لینی ہے۔ عام طور پہ جو رشتے والے ابھی کرواتے ہیں نا، میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ آپ سے وہ پیسے لے لیتے ہیں اور اس کا وہ پورا کرنے کے لیے آپ کے پیسے وہ چند ایک رشتے آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ اس کو واضح بتا دیں کہ آپ کو کس ٹائپ کا رشتہ چاہیے، تاکہ وہی وہ آپ کو رشتے دکھائے، ٹائم ویسٹ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ پوائنٹ ہے کہ بعض لوگ جب آتے ہیں رشتہ دیکھنے، فرض کریں آپ لڑکی والے ہیں، لڑکے والے آئے ہیں، اب وہ خاطر مدارت آپ کر رہے ہیں اور وہ بلا وجہ ہی کہہ کے لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ہنسی نہیں ان کی ختم ہو رہی، وہ خوش مزاج نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لڑکیوں کا رشتہ کرتے وقت تو کہتے ہیں کہ جو کوئی اچھا مل جائے ہمیں، کوئی جہیز بھی نہ لے اور خرچہ بھی نہ ہو، لیکن لڑکے کی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے گھروں میں جا کے دعوتیں کھانی ہیں، تو وہ پھر بڑا ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ مزے سے دعوتیں بھی کھاتے ہیں، اور آپ جیسے سادہ لوگ ہو سکتا ہے خدمت بھی کر رہے ہوں، لیکن اس کے بعد وہ جواب بھی نہیں دیتے، کیونکہ بڑی انہوں کو ہنسی مذاق اور لطیف ہے، حالانکہ کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہو رہی ہوتی۔ اچھا، پھر وہ بعض اپنی بچیوں کی تو شادی کر لیتے ہیں، یا کسی کی بیٹیاں نہیں بھی ہوتی، تو لڑکے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسی لڑکی ہو جو خوبصورت ترین ہو، سفید اور لمبی ہو، بہت زیادہ پڑھی لکھی ہو، اور مال بھی زیادہ لائے، جہیز بھی زیادہ لائے، میل ملاپ اور رکھ رکھاؤ کی ایکسپرٹ ہو، والدین اور سسر کی اس نے خدمت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور کوکنگ کی بھی ایکسپرٹ ہو، امور خانہ داری کی بھی ماہر ہو، تو ہم کہیں گے کہ ایسی لڑکی خواب میں مل سکتی ہے۔ تو ریالٹی بھی دیکھنی پڑتی ہے، جو اتنا مال لائے گی، سارا کچھ کرے گی، پڑھی بھی ہوگی، خدمت بھی کرے گی، سارا کچھ، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جو اتنا مال لائے گی تو ظاہر ہے وہ بھی ناز و نخروں سے پلی ہوگی، تو اس طرح نہیں، آپ ریالٹی سے آپ رشتہ دیکھیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ بعض کا رشتہ آتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں جی لڑکا باہر ہے، فار ایگزامپل کہ لڑکا عرب ممالک میں گیا ہوا ہے، مسٹ اس کی تحقیق کرنی، صرف یہ سوچ کے نہیں رشتہ کرنا کہ باہر ہے رشتہ تو جی ٹھیک ہے یہ ہم باہر کر لیتے ہیں، اس کا کاروبار کا پتہ کریں، کیا کاروبار کرتا ہے، کیا جاب کرتا ہے، اس کا ایڈریس لیں، اس کا پوچھے کام تم کیا ہے تمہارا اور عہدہ تمہارا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور تمہاری انکم کیا ہے، یہ آپ نے تحقیق کروانی ہے۔ نہیں کوئی جاننے والا پتہ کرے، کہیں نہ کہیں سے کوئی بندہ مل جائے گا، اس کے بغیر آپ شادی نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو صاف بتا دوں، میں عرب میں رہا ہوں، سپروائزر سے نیچے کسی بندے کو لا نہیں ہے فیملی رکھنا ادھر، اگر کوئی لے کے جائے گا وزٹ ویزے پہ لے کے جا سکتا ہے، ادروائز کوئی ادھر افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک آپشن ہو سکتی ہے کہ وہ وزٹ پہ لے جائے، لڑکی میں بھی کوئی ایبیلٹی ہو تو ادھر وہ بھی جاب ڈھونڈ کے اس کو بھی کوئی ویزا آفر ہو جائے، تو اصل میں وہ این او سی ملتا ہے ادھر سے، جس کو وہ کہتے ہیں این او سی لایا اور ساتھ لے گیا، وہ عربی ادھر دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ پاسپورٹ رکھ لیتے ہیں، تو وہاں تو یہ این او سی 30 دن کا ہوتا ہے، جو ایکسٹینڈ کروا کے تو آپ 6 مہینے تک اس کو یا 5 مہینے تک اور اس کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن لڑکی مستقل رہ نہیں سکتی۔ اگر کسی نے کہا کہ وہ جی شادی کے بعد ساتھ لے جائے گا، یا لڑکی والے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں وہ لے ہی جائے گا ساتھ، خود ہی سوچا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پیچھے پیرنٹس کے لیے ان کو لڑکی چاہیے ہوتی ہے، اس کے پاس وہ چھوڑ جاتے ہیں اور خود وہ باہر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ لڑکی ادھر ہی بیٹھی رہ جاتی ہے۔ اگر آپ اوکے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز میں نے تو دونوں طرح کے آپشن بتانے ہیں۔ اگر آپ کا رشتہ عرب سے علیحدہ کسی اور ملک میں ہو، یو کے، کینیڈا، امریکہ میں ہوئے، تو سارے پیپر اگر اوکے ہوں، ڈاکومنٹس پرفیکٹ ہوں، تو پھر 6 مہینے سے 2 سال 3 سال بھی لگ جاتے ہیں بعض اوقات وائف کو ویزا ملنے میں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ عرب کا میں آپ کو صاف بتا دوں کہ اگر لڑکا ادھر رہ رہا ہے اس کا پتہ کروائیں، کیونکہ بہت زیادہ تعداد ایسی ہوتی ہے، اچھے بھی ہیں، ایکسیپشن آر دیئر، لیکن موسٹلی جو لوگ ہیں ادھر چونکہ کوئی پابندی نہیں ہے، الکوہل شراب عام ملتی ہے، اور دوسرا بھی ڈرگس کا یہ بھی بہت کام ہوتا ہے، اور کئیوں نے یعنی ایک میرج کی ہوتی ہے اور دوسری ان کو چاہیے ہوتی ہے، جیسے میں نے بتایا پیرنٹس وغیرہ کے لیے، گھر کے لیے، کیونکہ ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس اب بوڑھے ہیں، ان کا خیال کون رکھے گا، تو یہ آپ نے باتیں ساری ذہن میں رکھنی ہیں۔
کوئی آپ کا کویسچن ہو تو مجھے وہ بتا سکتے ہیں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر لڑکے میں کرنٹ ہو، پروفیشنل تعلیم ہو اور اس میں آگے بڑھنے کا بہت جذبہ ہو، عزت احترام کرنے والا ہو، تو سب کچھ بن سکتا ہے، کیونکہ محنت اور آپس میں مل کے خوشی سے آگے آپ بڑھ سکتے ہیں۔ اور ماں باپ سوچتے تو ہیں کہ اچھا ان کو سیٹ اپ مل جائے، بچے کو اچھی زندگی گزاریں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں گا کہ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ خوشیاں، غم اور آسانیاں یا مشکلات اور دولت یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ ہر بندہ یونیک ہے، ہر بندے کے اپنے چیلنجز ہیں، باقی نصیب کی بات ہے۔ میں آپ جو بھی پیرنٹس ہیں، میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو نیا کپل ہے، لڑکا یا لڑکی، آپ کے گھر لڑکی آتی ہے یا آپ کی لڑکی کہیں جاتی ہے، تو وہ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے آپ کی طرح۔ آپ نے تو 50 سال 60 سال آپ کی اگر ایج ہو گئی ہے یا جتنی بھی آپ کی ایج ہے، آپ نے اتنا ٹائم گزارا ہے تو یہ باتیں سیکھی، ان کو ساری باتوں کا نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ تو ان کو گائیڈ کریں تاکہ وہ زندگی میں کامیاب ہو سکیں، ان کو بتایا کریں کیا کیا آپشن ہے اور کس طرح اپنے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان پہ نکتہ چینی نہ کریں، ان کو مت ڈانٹیں، غصہ مت کریں، بلکہ پیار محبت سے ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنا ایک فیملی بنا سکے، اپنا گھر بنا سکے اور لائف کو رواں دواں کر سکیں اور ہنسی خوشی رہیں، تاکہ آپ بھی اطمینان سے رہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ پھر نئے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی جی۔ اپنا خیال رکھیے، آپ کے بچوں کے لیے اور اچھی فیملی کے لیے، اچھے رشتوں کے لیے میں دل سے دعا کو۔ اللہ حافظ۔